سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم آپ کو پریگننسی گائیڈ کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکشن کر رہے تھے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، وقتاً فوقتاً ہم ان سے بھی رائے لیتے رہتے ہیں اور وہ اپنی طبی رائے بہت اہم مشوروں سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ خواتین جب لیبر کی کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے اور ان کو کس طرح سے ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے۔ طبی عملے کو، نرسز کو، ان کے تیمارداروں کو، ان کے گھر والوں کو کس طرح سے ان کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے، انسان سے انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور جس مشکل سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں وہ خاتون، وہ صرف ان کو پتہ ہوتا ہے یا ان کے بنانے والے کو اس وقت پتہ ہوتا ہے، اور تو کوئی اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کی تھوڑی سی ہمدردی، تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا اچھا سلوک، یہ ان کو بہت بڑے بڑے مسائل سے بچا سکتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انفیکشن کبھی کبھی جو ہو جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے مسئلے کا پیش خیمہ جیسے کہ ہو جاتا ہے۔ تو انفیکشن سے بچاؤ کے دو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ طبی خدمات کی فراہمی کے دوران کسی بڑے انفیکشن سے بچنا، جیسے کہ ہم کہیں گے خاتون کو خطرناک بیماریوں مثلاً ہیپیٹائٹس بی، HIV ایڈز کی منتقلی کا خطرہ کم سے کم کیا جانا چاہیے۔ اس طرح صفائی اور دیکھ بھال کے کارکنوں سمیت طبی خدمات فراہم کرنے والوں اور عملے کے اراکین کو بھی ان بیماریوں سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر حسن نواب کی ماہرانہ مشورے چاہیں گے، کیونکہ وہ اس سلسلے میں بہت ماہر ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ اس سلسلے میں کام کیا ہوا ہے سال ہر سال، تو اس لیے وہ ہمیں صحیح طریقے سے بتائیں گے کہ یہ انفیکشن کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مریض اور ہاسپٹل کا عملہ دونوں اس خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں کہ اگر مریض کو انفیکشن ہے تو وہ انفیکشن جو ہاسپٹل کے عملے کو، نرسز کو، ڈاکٹرز کو، یا جو بھی یعنی کہ ان کے مڈ وائفس ہیں ان کو لگ سکتا ہے۔ تو دونوں کو بچانا ضروری ہے، یعنی کہ اگر کوئی انفیکشن عملے کے اندر موجود ہے، ڈاکٹر کے کوئی ایسے جراثیم ہیں یا نرسز کے پاس ایسے جراثیم ہیں جو کہ وہ مریض کو ٹرانسفر منتقل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مریض اگر ہیپیٹائٹس کا مریض ہے، جیسے ہیپیٹائٹس C ہے، ہیپیٹائٹس B ہے، تو اس کے خون کے اندر اتنے وائرسز ہوتے ہیں کہ اگر وہ صحیح طرح ہینڈل نہ کیا جائے تو ڈاکٹر یا ہاسپٹل کا عملہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اور بے شمار کیسز دیکھنے میں آئے ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ہاسپٹل کے عملے کو ہیپیٹائٹس ہو گیا اور جس کی وجہ سے وہ بعض ڈاکٹر بھی اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے، اور انفیکشن کنٹرول کے پرنسپلز کو، انفیکشن کنٹرول کے جو تعلیمات ہیں اس کو بہرحال بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور اس کو کس طرح یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی عملے کو بچا سکتے ہیں اور مریض کو بچا سکتے ہیں۔ تو انفیکشن کنٹرول کی گائیڈ لائنز ہم نے باقاعدہ اس کی بہت ہی ڈیٹیل کے اندر اپنے چینل کے اوپر دی ہوئی ہیں کہ کس طرح یعنی کہ ہاسپٹل انفیکشن اور سرنجز سے انفیکشن اور جو خون کے ذریعے انفیکشن پھیلتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو پروٹیکٹیو جو آلات ہیں، جو پروٹیکٹیو انسٹرومنٹ ہیں، جو پروٹیکٹیو جو ذرائع ہیں، پرسنل پروٹیکٹیو جو بھی وہ ہیں، ماسک ہیں، گاؤن ہیں، اور جو بھی اشیاء ہیں ان کا استعمال بھی صحیح آنا چاہیے۔ ہینڈ واشنگ کو صحیح کرنا چاہیے، ہینڈ واشنگ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اور احتیاط پوری طرح کرنی چاہیے تاکہ انفیکشن مریض سے
ڈاکٹرز کو یا ہاسپٹل عملے کو نہ لگے یا ہاسپٹل کے عملے سے مریض کو نہ لگے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو گائیڈ کیا ہے لوگوں کو، ہسپتال کے عملے کو. تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ ضرور جو ہے انفیکشن کنٹرول کی جو سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے دیکھیں کہ کس طرح اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ بہت قیمتی اثاثہ ہوتا ہے جو طبی عملہ ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں اور مڈ وائفز ہیں. بہت محنت کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے اوپر آتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو ان کو بھی بچانا بہت ضروری ہے. اور جو خاتون آتی ہیں، وہ بھی خاتون خانہ جو بھی ہوتی ہیں، ان کی فیملی کو بچانا، جو مریضہ ہوتی ہیں جو لیبر کی کنڈیشن میں آتی ہیں، بچے کو بچانا، ان خاتون کو بچانا، گویا ان کے خاندان کو بچانا. تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ان کے بنیادی اصولوں پر آپ کارمند رہیں گے تو ہر شخص جو ہے نا بچے گا اور کامیاب زندگی گزارے گا. ہر شخص خواہ مریض ہو یا عملے کا فرد ممکنہ انفیکشن پھیلانے والا سمجھا جائے، یعنی کہ کوئی کمی نہیں ہے، مطلب کوئی بھی پھیلا سکتا ہے انفیکشن. اس کے عملی روک تھام کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہاتھ دھونا، کہ بار بار ہاتھ دھوئیں. ہر گیلی چیز کو چھونے سے پہلے گلوز پہنیں. ان میں پھٹی یا کھلی ہوئی جلد، تولیدی جھلیاں، خون یا جسم کی رطوبتیں وغیرہ شامل ہیں. اگر جسمانی مواد کے چھینٹے اڑنے یا اچھلنے کا خطرہ ہو تو رکاوٹی چیزیں ضرور استعمال کریں، مثلاً حفاظتی اینک، چہرے کا ماسک یا ایپرن. کام کے محفوظ طریقے اپنائیے، مثلاً سوئیوں کو نہ موڑے اور ان پر دوبارہ کیپ اس وقت نہ لگائیں جبکہ آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں. آلات کو درست طریقے سے جراثیم سے پاک کریں، جتنا بھی آپ اس کو، اگر ڈسپوزیبل نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے اس کو آپ کو اسٹرلائز کیے جائے تاکہ وہ جراثیم سے بالکل پاک ہو جائے. اور وہ جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو درست طریقے سے ٹھکانے لگائیں تاکہ وہ دوبارہ جو ہے نا قریب نہ آ جائے اور کسی کے ہاتھ واتھ میں نہ لگ جائے تاکہ کوئی انفیکشن نہ ہو جائے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانے کی کوشش کریں گے.